اوکے جی، نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. کلچر ہیلپس ٹو ڈٹرمن لا اینڈ ایتھیکل اسٹینڈرڈس. اب جو کلچر ہے وہ لا اور ایتھیکل اسٹینڈرڈس ویری کرتے ہیں کلچر ٹو کلچر. جیسے پاکستان کا کلچر، پاکستان ایک مسلمان کنٹری ہے، تو پاکستان کے کلچر کے اندر ہے کہ یہاں پہ گیملنگ کا بزنس جو ہے اس کو ان ایتھیکل اور اللیگل کنسیڈر کیا جاتا ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ یہی والے بزنسز جو ہیں وہ لیگل ہیں. تو جو وہاں کا کلچر ہے، وہاں کے لاز اور وہاں کے ایتھیکل سٹینڈرڈز بناتے ہیں. اور ڈفرینٹ کنٹریز کے کلچرز بھی ایک دوسرے سے ویری کرتے ہیں، اور کلچر ان دونوں ایریاز کو، لاز کو اور ایتھیکل سٹینڈرڈز کو اسٹرانگلی انفلوئنس کرتا ہے. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں جی. بارڈرز اینڈ جورسڈکشنز. بارڈرز اینڈ جورسڈکشن میں سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے، پاور. اب پاور سے مراد ہے a form of control. Power is a form of control on something. اب یہ کنٹرول اوور فزیکل اسپیس بھی ہو سکتا ہے، اینڈ اوور پیپل اینڈ اوور آبجیکٹو دیٹ ریسائڈ ان دیٹ particular space. For example, I'm the owner of this shop, so I have authority to allow someone to come in my shop or not. I have authority، جو چیزیں اس میں موجود ہیں کہ وہ میری مرضی کے بغیر وہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا. تو I have authority or control over this particular space or particular individuals in that particular sphere or space. تو وہ پاور کی ٹرم میں آتا ہے. اب پاور کو ایک اور طرح یوں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، a defining characteristics of statehood. یہ گاڑی میری ہے، تو I have power to drive my car, I have right to sell my car, I have right to do anything with my car. مگر میرے ساتھ جو گاڑی کھڑی ہے جو میری ملکیت میں نہیں آتی، میں اس گاڑی کو اگر چلانے کے لیے آن کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ اللیگل کنسیڈر ہوگا، اور گاڑی کا اصل مالک آ کے جو ہے وہ مجھ سے جھگڑا کرے گا. اور اگر میں کہوں گا کہ نہیں میں نے یہ گاڑی لے کے جانی ہے، تو وہ کورٹ آف لا میں میرے خلاف اپلیکیشن دے گا اور میرے خلاف لیگل ایکشن لے گا. پاور کلیئر ہوگی یہ ٹرم. کچھ کلازز ہیں جن میں آپ کو لیگل ٹرمز بتا رہا ہوں. اس کے بعد نمبر 2 پہ یہاں پہ آپ کے پاس ہے جورسڈکشن. جورسڈکشن سے مینز دا ابلٹی آف گورنمنٹ ٹو ایکسرٹ دا کنٹرول اوور پرسنس اینڈ کارپوریشنز. اور ایفیکٹ کیا ہے جی؟ دا امپیکٹ آف پرسنز بیہیویئر. اچھا، یہ کچھ کلازز ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا، اس پہ آگے بات مزید کرتا ہوں میں. لیجٹمیسی، idea that those subjects to law should have some roles in formulating them. جو رولز ہیں یا لا ہے، لیجٹمیسی، ان کی انفورسمنٹ. نوٹسز ہیں جی نیکسٹ پہ. نوٹس سے مراد ہے دا ایکسپریشن آف دا چینج ان رولز. ریٹن فارم میں آپ رولز بتا دیں کہ جناب 5 بجے سے بعد nobody is allowed to enter in this cafe, for example. Next ہے constructive notices. Individual become subject to new law and culture norms when they cross an international border. اس کی ایگزامپل میں آپ کو یوں کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو جب آپ کو پاسپورٹ پہ ویزا آپ کے لگاتے ہیں تو وہاں پہ مینشن ہوتا ہے کہ کوئی بھی نارکوٹکس یا کوئی نشہ آور چیز آپ سعودیہ میں لے کے جائیں گے تو اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے. تو چاہے وہ پاکستان میں یہ والا رول یا یہ والا لا نہیں تھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی نشہ آور اشیاء نکلیں گی تو اس کو پھانسی پہ لگا دیا جائے گا، مگر جیسے ہی آپ نے بارڈر کراس کیا
تو اس کنٹری کے لا آپ کے اوپر اپلیکیبل ہو جاتے ہیں. کنسٹرکٹیو نوٹس کہلاتا ہے. اسی لیے جب بھی ویزا دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر وہاں کے جو لاز ہیں وہ مینشن کیے ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ نے ان ویو رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. کنسٹرکٹیو نوٹس. اچھا جی، اب یہ پاورز، جورسڈکشنز، ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو انٹرنیشنل بزنسز کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں آن نیٹ، اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں نہ صرف آپ کی کنٹری سے ریلیٹڈ بلکہ جن ممالک کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں یا جن کے ساتھ بزنسز کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کون سی چیزیں ایتھیکل ہیں، لیگل ہیں، کورٹ آف لا کے اندر ہیں اور کون سی باہر ہیں. کون سی چیزوں کو ایز اگینسٹ لا کنسیڈر کیا جاتا ہے. اگر آپ اس کو بریچ کرتے ہیں تو یو ول بی پینلائزڈ. The governments that want to enforce law must establish jurisdiction over business conduct. اب ان ساری باتوں کے بعد ہم آ جاتے ہیں کانٹریکٹ کے اوپر. اور کانٹریکٹ کیا ہے جی؟ ڈیفینیٹلی جس سے میں نے بات سٹارٹ کی تھی کہ کوئی بھی گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے بزنسز کے درمیان، تو وہ ایک لیگل کانٹریکٹ کی فارم میں کیا جاتا ہے. کانٹریکٹ کو آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں پرومس اور اے سیٹ آف پرومسز بٹوین ٹو اور مور لیگل اینٹیز اور ٹو اور مور لیگل انڈیویژولز، ٹو اور مور ڈفرینٹ بزنسز، ان کے درمیان میوچل انڈرسٹینڈنگ سے وہ کلازز جس پہ دونوں پارٹیز ایگریڈ ہیں کانٹریکٹ کہلاتا ہے. ٹارٹ ایک اور لیگل ٹرم ہے. انٹرنیشنل or negligent action taken by a legal entity that causes harm to another legal entity. Tort. کوئی بھی ایسی اینٹی، کوئی جو ایسا کنڈکٹ کرے جو دوسری پارٹی کے لیے ڈیمیجنگ ہے، وہ اللیگل اینٹی کہلاتی ہے اور کرائم کی شکل میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی کرائم میں چینج ہو جاتا ہے. The court has sufficient jurisdiction in a matter if it has both subject matter jurisdictions and personal jurisdiction. Subject matter jurisdiction سے مراد ہے کہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر آپ ڈیل کر رہے ہیں، سبجیکٹ سے مراد ہے جس پہ ڈیل ہو رہی ہے. فار ایگزامپل مشینری خریدی جا رہی ہے تو وہ جو کنسائنمنٹ ہے وہ سبجیکٹ ہے، اور اس کے اندر چینج کرنا یا پرسنس کے درمیان دونوں کے اوپر لا کی کلازز جو ہیں وہ اپلائی ہوتی ہیں. نیکسٹ پہ چلتے ہیں جی. سبجیکٹ میٹر جورسڈکشنز کو تھوڑا سا فردر ڈیفائن کر لیتے ہیں جی. بتا میں چکا ہوں. کوٹس اتھارٹی ٹو ڈیسائڈ اے ٹائپ آف ڈسپیوٹ as subject matter. Personal jurisdiction میں ہے جی determined by the residence of the parties. جبکہ forum selection clause ہے states that the contract will be enforced according to law or a particular state. Long arm statute کیا ہے جی؟ create the personal jurisdiction over non-resident who transact business in that particular state. کلیئر ہے؟ نیکسٹ پہ چلتے ہیں. کانٹریکٹ کو ہی لے کے میں فردر ابھی ڈیل کرتا ہوں. ابھی تک میں نے جو بات لاسٹ سلائڈس میں کی ہے اس میں ہم نے اوپننگ سٹیٹمنٹ دیکھی. ہم نے بات کی کہ جو ریگولر بزنسز ہوتے ہیں اس میں جو پارٹیز ایک دوسرے سے ٹرانزیکشن کرتی ہیں، ڈیلنگ کرتی ہیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کرتی ہیں، نائسلی بیہیو کرتی ہیں، نائسلی ٹرانزیکٹ کرتی ہیں، اور جو اس میں ان ایتھیکل یا رانگ یا مس کمیونیکیشن کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے تو وہ مس کنڈکٹ آف لا یا بریچ آف ایگریمنٹ ہوتا ہے. اور ہر ملک کے اپنے اپنے لاز ہوتے ہیں جو
کلچر جن کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے اور وہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتے ہیں. اور جب آپ انٹرنیشنلی بزنس کرتے ہیں تو پھر دوسرے کنٹریز جن کے ساتھ آپ بزنس کرتے ہیں ان کے لاز کا بھی نالج ہونا آپ کے لیے کمپلسری ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کچھ کلازز لیگل کلازز کو دیکھا جس میں میں نے آپ کو بتایا پاورز کے بارے میں کہ پاور سے کیا مراد ہے, ٹارٹ سے کیا مراد ہے, جورسڈکشن سے کیا مراد ہے, لیجیٹمیسی سے کیا مراد ہے, ایفیکٹ سے کیا مراد ہے, کنسٹرکٹیو موڈ سے کیا مراد ہے. اور اس کے بعد اب ہم بات کر رہے ہیں فردر کانٹریکٹ پہ. تو کانٹریکٹ کو یو پیپل میں ڈیفائن انکلوڈ 3 essential ایلیمنٹ: این آفر, an acceptance and a consideration. So 3 چیزیں کانٹریکٹ کے مین 3 ایلیمنٹس: آفر, ایکسیپٹنس اور کنسیڈریشن. میں نے آفر دی کہ میں مشینریز مولڈنگ یونٹس سیل کرتا ہوں, یہ اس کی پرائس لسٹ ہے, یہ اس کے فیچرز ہیں, یہ اس کی کیپیسٹی ہے, یہ اس کے ریٹس ہیں اور ان ٹرمز پہ میں اس کو سیل کروں گا, یہ میری آفر ہے. اب دوسری پارٹی آن لائن اس کو اگر ان کلازز پہ ایگری ہے اور وہ ان کو ایگری کرتے ہوئے ایکسیپٹ کرتی ہے تو پھر ہم ایک کنسیڈریشن پہ, ایک پرائس پہ بارگیننگ کے بعد دونوں پارٹیز جب ایگری کر جاتی ہیں تو یہ 3 کلازز جب پورے ہوتے ہیں, آفر, ایکسیپٹنس اینڈ کنسیڈریشن, تو کانٹریکٹ بٹوین 2 پارٹیز کنڈکٹ ہوتا ہے. فارمڈ وین ون پارٹی ایکسیپٹ دا آفر آف دا another. سو یہ بتا چکا میں, آفر اور ایکسیپٹنس کا بھی میں بات اس پہ کر چکا. کنسیڈریشن کا بتا دیا, ایگریڈ دا ایکسچینج آف سم تھنگ ویلیوبل بتا دی بات. امپلائڈ کانٹریکٹ فارمڈ بائی 2 or more parties that act as if a contract exists. امپلائڈ کانٹریکٹ if 2 پارٹیز اس پہ ایگریڈ ہیں تو کانٹریکٹ امپلائڈ کانٹریکٹ ہے, اور اگر اس میں سے کوئی پارٹی مس گائیڈ کر کے کانٹریکٹ کرتی ہے تو وہ وائڈ